الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وقال الله تعالى في مقام آخر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتك الحياء فاصنع ما شئت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی جگہ مسلمان عورتوں کو پردے کے اندر رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے فوائد بھی بتلائے ہیں کہ پردہ کرنے کے پھر فائدے کیا ہوں گے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے احادیث شریفہ کے اندر بھی مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم فرمایا اور ان کو حیا کی تعلیم دی ہے۔ علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ پردہ کرنے کے 4 دینی فائدے ہیں اور 4 دنیاوی فائدے ہیں۔ پردہ کرنے کے 4 دینی فائدے، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ پردہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ پردے والی عورت سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ پردہ کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پردہ ایمان کی علامت ہے، اسلام کا شعار ہے اور مسلمان خواتین کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ پردہ کرنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ پردہ یہ عورت کے لیے شرم و حیا کی علامت ہوتی ہے اور حیا کی صفت اللہ تبارک و تعالی کو بے حد محبوب ہے۔ حدیث شریف میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، کہ جب تجھ سے حیا چلی جائے پھر تو جو چاہے کرے۔ ایک حیا ہی وہ صفت انسان کے اندر ہوتی ہے جو اس کو برائیوں سے محفوظ رکھتی ہے، جو اس کو برائیوں کے راستے کی طرف جانے نہیں دیتی،
جو اس کو برائی کے راستے کی طرف جانے سے روکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر انسان کے اندر سے حیا کی صفت چلی جائے پھر وہ جو چاہے کرے، پھر اس کے اندر اور جانور کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پردے کا تیسرا دینی فائدہ یہ ہے کہ پردہ حیا کی علامت ہے اور حیا کی صفت اللہ تبارک و تعالی کو بے حد محبوب ہے۔ پردہ کرنے کا چوتھا دینی فائدہ یہ ہے کہ پردہ عورت کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ پردہ عورت کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ہوئے 4 فائدے دینی۔ کیا؟ پردہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، پردہ ایمان کی علامت، اسلام کا شعار، مسلمان خواتین کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ اور نمبر 3 کہ پردہ حیا کی علامت ہے اور حیا کی صفت اللہ تبارک و تعالی کو بے حد محبوب ہے، بے حد پسند ہے۔ اور نمبر 4، پردہ عورت کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور پردہ کرنے کے 4 دنیاوی فائدے کیا ہیں وہ بھی سن لیجیے۔ پردہ کرنے کا سب سے پہلا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ باحیا اور پردے دار عورت کو معاشرے کی نگاہ میں اور لوگوں کی نگاہ میں عزت و وقار اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جو عورت جتنی زیادہ حیادار ہوتی ہے، جتنی زیادہ پردے دار ہوتی ہے، جتنی زیادہ شرم و حیا والی ہوتی ہے، اس عورت کو لوگوں کی نگاہ میں، معاشرے کی نگاہ میں، خاندان کی نگاہ میں سب سے زیادہ عزت دی جاتی ہے، اس کا سب سے زیادہ احترام کیا جاتا ہے۔ پردہ کرنے کا دوسرا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ پردہ عورت کو بری نظر سے محفوظ رکھتا ہے، فتنے سے محفوظ رکھتا ہے، لوگوں کی بدنگاہی سے محفوظ رکھتا ہے۔ پردہ کرنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ پردہ کرنے سے معاشرے کے اندر چین، امن اور سکون رہتا ہے، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہوتا، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہوتا۔ اور پردہ کرنے کا چوتھا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ پردہ عورت کی عزت، اس کے احترام، اس کے وقار میں اضافہ کرتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ پردہ عورت کی خوبصورتی کے اندر اضافہ کرتا ہے، پردہ عورت کی خوبصورتی کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ پردہ کرنے کے 4 دینی فائدے آپ کے سامنے آ گئے، 4 دنیاوی فائدے سے آپ کے سامنے آ گئے۔ آپ بتائیں کہ ایسا سچ ہے کہ نہیں کہ پردے دار عورت کو آسمانوں پر بھی عزت ملتی ہے اور زمین پر بھی اس کو عزت ملا کرتی ہے؟ لہذا معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو صنف نازک بنایا ہے۔ عورت کو کیا بنایا ہے؟ صنف نازک بنایا ہے۔ حدیث شریف کے اندر پیغمبر علیہ السلام ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ میں صحابہ کرام بھی تھے، صحابیات بھی تھی، گھر کی عورتیں بھی تھیں۔ تو جن سواریوں پر مستورات سوار تھیں، ان کے جو سوار تھے وہ تھے حضرت انجشہ رضی اللہ عنہ۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ یہ سواری کو ہانک رہے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت انجشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ انجشہ، اس سواری کے اندر مستورات بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو اتنی ہی آہستگی اور آرام سے لے کر جانا جس طریقے سے کانچ کی شیشیوں کو لے کر جاتے ہیں، جس طریقے سے کانچ کی شیشیوں کو لے کر جاتے ہیں، ان کا بھی اسی طریقے سے خیال رکھنا، ان کو بھی اسی آرام سے لے کر جانا۔ تو پیغمبر علیہ السلام بھی عورتوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے صنف نازک بنایا ہے، عورت کو
اللہ تعالیٰ نے صنف نازک بنایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پردے کے اندر رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو غلط جگہ استعمال نہیں کرنا ہے۔ یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت دی ہوئی ہیں، اس امانت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا کہ ہم نے جو تمہیں آنکھوں کی نعمت دی تھی، ہم نے جو تمہیں دیکھنے کی نعمت دی تھی، تم نے اس نعمت کی کتنی قدردانی کی ہے اور تم نے اس نعمت کو ہماری کتنی جگہ غلط استعمال کیا ہے۔ ان آنکھوں کو قرآن کریم کے پڑھنے میں، قرآن کریم کو دیکھنے میں استعمال کیا ہے، یا راستے اور چوراہے پر کھڑے ہو کر لڑکیوں کو اور عورتوں کو تاکنے میں استعمال کیا ہے؟ اس کا سوال اللہ تبارک و تعالی ہم سے قیامت کے دن پوچھنے والا ہے۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ تعالی کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے بڑا اجر و عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ان کے لیے ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ثواب کا پہاڑ پورا تیار کر رکھا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اور آج یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جس پردے کا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم فرمایا ہے، جن مسلمان عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے اندر رہنے کا حکم فرمایا ہے، انہی عورتوں کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، پردہ عورت کو ترقی کرنے سے روکتا ہے۔ بھلا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، انسان کے اندر، مرد کے اندر، عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے روح ڈالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ کس چیز کے اندر آدمی کی اور عورت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے اور کس چیز کے اندر اس کی ناکامی چھپی ہوئی ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین کے اندر سفر کر رہے تھے، سامنے والی سیٹ پر ایک انگریز اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اس انگریز کی جو بیوی تھی وہ چھوٹا لباس پہنے ہوئی تھی، تو وہ انگریز مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر طنز مار کر کہنے لگا کہ تم مسلمان جو ہو وہ اپنی عورتوں کو گھروں کے اندر قید کر کے رکھتے ہو، اور ہم دیکھو اپنی عورتوں کو کتنی آزادی دیتے ہیں کہ ہماری عورتیں ہمارے ساتھ جیسا چاہیں لباس پہن کر گھومیں، جیسے چاہیں ہمارے ساتھ سفر کریں، اور تم عورتوں نے مسلمانوں کو، تم مردوں نے جو ہے مسلمان عورتوں کو گھروں کے اندر قید کر کے رکھ دیا، ان کو پنجرے کے اندر ڈال دیا۔ تم مسلمان جو ہو عورتوں کے حق میں ظالم ہو۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی اور ٹرین کا سفر، تھوڑی دیر کے بعد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ شکنجی بناؤ۔ کیا بناؤ؟ شکنجی بناؤ۔ حضرت کے شاگرد نے شکنجی بنانے کے لیے نیمبو نکالا، اور نیمبو کو جب کاٹا
اور جس برتن کے اندر شکنجی بنائی جا رہی تھی اس کے اندر نچوڑا، تو سخت گرمی کے اندر شکنجی وہ بھی نیبو والی دیکھ کر کس کے منہ میں پانی نہ آئے؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے شکنجی بنائی اور پینے لگے، انگریز کے منہ میں پانی آ گیا، نظروں سے اور چہرے سے پتہ چل گیا کہ اس کو جو ہے شکنجی کی طلب ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بس اسی چیز کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت نے کہا کہ چاہیے؟ کہ ہاں بالکل۔ حضرت اس کے سامنے گلاس پیش کیا، کہا کہ نیبو دیکھ کر منہ میں پانی آیا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ یہی بالکل مثال اس عورت کی ہے جو اپنے گھر سے بے پردہ ہو کر نکلتی ہے، کہ اس کو دیکھ کر بھی لوگوں کے منہ میں اسی طریقے سے پانی آتا ہے، لوگوں کی نگاہیں اس عورت کو اسی طریقے سے ہوس بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ تو بڑا شرمندہ ہوا اپنی اس حرکت پر، اور حضرت سے جو ہے اس انگریز نے معافی مانگی۔ اور اس کی مثال کتابوں کے اندر لکھی ہے۔ ایک پلیٹ ہے، اس پلیٹ کے اندر جو ہے آپ تھوڑی سی مٹھائی رکھ دیں، اس کے اوپر آپ کپڑا ڈال دیں، مٹھائی کے اوپر مکھی آ کے بیٹھے گی؟ اگر آپ نے مٹھائی کو کپڑے سے ڈھک دیا، اس مٹھائی پر مکھی آ کر بیٹھے گی؟ کبھی بھی نہیں بیٹھے گی۔ آپ مٹھائی کے اوپر سے کپڑا ہٹا دیں، فوراً مکھی آ کر بیٹھ جائے گی۔ اب آپ مکھی کو دوش دیں گے کہ مکھی جو ہے وہ مٹھائی پر آ کر بیٹھ گئی، غلطی تمہاری ہے، تم نے اس کے اوپر کپڑا کیوں نہیں ڈالا؟ غلطی تمہاری ہے، تم نے اس کے اوپر کپڑا کیوں نہیں ڈالا؟ یہی مثال بے پردہ عورت کی ہے کہ سڑک پر نکل کر جائے اور لوگوں کو طعنہ دے کہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، تم اپنی نگاہوں کو صاف کرو۔ بھئی تم اگر پورا کپڑا پہن کر جاؤ، پورے حجاب کے اندر جاؤ، باحیا ہو کر جاؤ، پورے لباس کے اندر جاؤ، تو تمہیں دیکھے گا کون؟ تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا۔ لیکن خود ہی ایسے کپڑے پہن کر جائیں گی، بے پردہ ہو کر جائیں گی، اس کے بعد میں پھر مردوں کو کوستی ہیں کہ مرد جو ہے ہماری طرف ایسی ایسی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے گھر سے خوشبو لگا کر باہر نکلے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو، آپ نے فرمایا وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت زنا کرنے والی ہے۔ اور جس آدمی کی بھی نگاہ اس عورت کے اوپر پڑے گی، اس کی خوشبو کی وجہ سے، اس کے اٹریکشن کی وجہ سے، وہ آدمی بھی زانی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور پیغمبر علیہ السلام نے تو اس درجہ تاکید فرمائی ہے کہ عورتوں کو خود بھی اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے، خود بھی پورا لباس پہننا ہے، خود بھی حجاب کے اندر رہنا ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے مردوں کو یہ تعلیم فرمائی ہے کہ اگر سڑک کے کنارے پر تم کھڑے ہوئے ہو، چوراہے پر اگر تم کھڑے ہوئے ہو، تو تمہیں اپنے سڑک کا، اس روڈ کا، اس چوراہے کا حق ادا کرنا ہے، اور اس کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم لوگ دکانوں پر، چوراہوں پر، چائے کے ہوٹلوں پر، دودھ کی ڈیریوں پر کھڑے تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اس کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ جو آدمی سلام کرے اس کے سلام کا جواب دے، جو راہگیر راستہ بھٹکا ہوا ہو اس کو سیدھا راستہ دکھائے، یہ راستے کا حق ادا کرنا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی جگہ پر مسلمان عورتوں کو پردے کے اندر رہنے کی تاکید کی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، جاہلیت کے زمانے کی طرح بناؤ سنگار کر کے روڈوں پر اور سڑکوں پر مت نکلو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے ہیں، اور کتنے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر کیسے پہنچایا؟ رونق المجالس کے اندر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ اس وقت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نہیں بنے تھے، ایک عام آدمی تھے۔ فرماتے ہیں کہ راستے پر نکلا ہوا جا رہا تھا،
سامنے سے ایک حسین و جمیل عورت آئی، اتنی حسین و جمیل عورت کہ میں اس کی نگاہوں کے اندر دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں کے اندر کھو گیا۔ اس عورت نے مجھ سے پلٹ کر کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک مسلمان عورت کی طرف تو نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے۔ حسن بصری نے کہا کس بات کی شرم؟ شرم کس بات کی؟ عورت نے کہا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، شرم کر اس اللہ سے جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں کی شرارتوں کو بھی جانتا ہے، اس اللہ تبارک و تعالی سے شرم کر۔ کہا کہ کیا دیکھتا ہے؟ کہا کہ تیری آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ ان آنکھوں کے اندر میں کھو گیا تھا۔ کہا کہ اچھا۔ وہ عورت اپنا گھر کے اندر گئی، گھر میں جانے کے بعد اس نے اپنی خادمہ کے ہاتھ ایک تشت بھیجا اور اس تشت کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔ وہ خادمہ وہ تشت لے کر حسن بصری کے پاس آئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس تشت پہ سے کپڑا ہٹایا، اس تشت کے اندر دونوں آنکھیں موجود تھیں۔ جن دو آنکھوں کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے، وہ دونوں آنکھیں اس تشت کے اندر موجود تھیں۔ اور اس عورت نے اپنی خادمہ سے یہ کہلوایا کہ اس نوجوان سے جا کر یہ کہنا کہ جن آنکھوں کی وجہ سے کوئی مسلمان مرد کسی فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی بھیجا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ کاغذ کا ٹکڑا دیکھا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ انہی دو آنکھوں کی وجہ سے تم فتنے کے اندر مبتلا ہوئے تھے۔ جن آنکھوں سے کوئی مسلمان مرد، کوئی آدمی فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے، مجھے ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں میری آنکھیں اچھی لگ رہی تھی، یہ آنکھیں میری میں تمہارے حوالے کرتی ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر چوٹ لگی۔ اگلا دن ہوا، اس عورت کے گھر پر تشریف لے گئے، پتہ چلا کہ اس کا رات میں انتقال ہو گیا۔ اس عورت کا رات میں انتقال ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو خواب کے اندر دیکھا اور اس سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کر۔ اس عورت نے نصیحت کری کہ دن اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کر، نمازوں کی پابندی کر، روزے کی پابندی کر، اور جہاں تک ہو سکے باوضو رہ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کر۔ اس دن کے بعد سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بن گئے تھے۔ تو قرآن کریم میں اور حدیث شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان مرد و عورتوں کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا، جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ کسی غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ کتنی چیزوں کی ضمانت؟ دو چیزوں کی ضمانت دینی ہے کہ ان دو چیزوں کو ساری زندگی غلط استعمال نہیں کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس کے لیے گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں کہ اس کو جنت ضرور دلواؤں گا۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں کہ ایک انسان کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے اور ایک انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ شرمگاہ کو غلط جگہ استعمال نہیں کرنا ہے، زبان کو غلط جگہ استعمال نہیں کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی آنکھوں کو غلط جگہ استعمال نہیں کرنا ہے۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ تم باحیا اور شرم والے بن جاؤ، تمہاری عورت بھی باحیا اور شرم والی بن جائے گی۔ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، خود بخود تمہاری عورت کی نگاہیں بھی حفاظت والی بن جائیں گی، اور تم اپنے والدین کی خدمت کرو، آگے جانے کے بعد تمہاری نسلیں بھی تمہاری خدمت کرنے والی بن جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔